دل کی دھڑکن مکمل ناول، جنگل کی گہرائی پارٹ 1، یونیورسٹی کا ایڈونچر ٹرپ، گھنا اور پرسرار جنگل اور راستے سے بھٹکتی مہر۔ شام کا سایہ تیزی سے پھیل رہا تھا اور ہر طرف خوفناک خاموشی کا راج تھا۔ مہر کے قدم کانپ رہے تھے، ہاتھ میں پکڑا فون سگنل سے محروم، اس کی آنکھوں میں خوف کے آنسو تھے۔ احد تم کہاں ہو؟ اس کی دھیمی آواز جنگل کے سناٹے میں گونجی۔ اچانک پیچھے سے سوکھی شاخیوں کی ٹوٹنے کی آواز آئی۔ مہر نے سہم کر پیچھے دیکھا، سامنے احد کھڑا تھا، اس کا سانس پھولا ہوا اور آنکھوں میں بے پناہ فکر۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور بغیر کچھ کہے مہر کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ تم پاگل ہو مہر؟ احد کی آواز میں شدید تپش تھی۔ تمہیں اندازہ ہے میں نے تمہیں کیسے ڈھونڈا؟ مہر نے اس کے چوڑے سینے پر اپنا چہرہ چھپا لیا۔ جنگل کا خوف اب ختم ہو رہا تھا اور اس کی جگہ احد کی گرم سانسوں کا احساس لے رہا تھا۔ خاموش آگ پارٹ 2۔ آہستہ آہستہ رات کا اندھیرا گہرا ہو گیا اور واپسی کا راستہ بالکل بند تھا اور موسم میں شدید ٹھنڈک آ چکی تھی۔ احد نے ایک محفوظ جگہ ڈھونڈ کر خشک لکڑیوں سے آگ جلائی۔ آگ کے شعلے ناچ رہے تھے، ان کی زرد روشنی ان دونوں کے چہروں پر پڑ رہی تھی۔ مہر ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی، اس کے نازک ہونٹ نیلی رنگت اختیار کر رہے تھے۔ احد نے اپنے کاندھوں سے جیکٹ اتاری اور نرمی سے مہر کے جسم پر لپیٹ دی۔ وہ اس کے بالکل قریب بیٹھ گیا اور پوچھا، ابھی بھی ٹھنڈ لگ رہی ہے کیا؟ احد نے مہر کا ننگا ہاتھ اپنے دونوں گرم ہاتھوں میں تھاما۔ مہر نے نظریں اٹھا کر احد کی آنکھوں میں دیکھا۔ آگ کی تپش سے زیادہ ان دونوں کے دلوں کے اندر ایک خاموش آگ سلگ رہی تھی، ایک ایسا جذبہ جو اب قابو سے باہر ہو رہا تھا۔ بڑھتی ہوئی نزدیکیاں، آگ کا سکون اور رات کی تاریکی۔ احد نے مہر کے گرد اپنا ایک بازو پھیلایا اور اسے خوف سے مزید قریب کر لیا۔ مہر نے اس بار کوئی مزاحمت نہیں کی، اس کا چہرہ خود بخود احد کے کاندھے پر ٹک گیا۔ احد کی انگلیوں نے نرمی سے مہر کے بالوں کو سنوارنا شروع کیا۔ احد اگر ہم یہاں سے کبھی نہ نکل سکے تو؟ مہر نے دھیمی سی سرگوشی کی۔ احد نے جھک کر اس کے گال کو چھوا، تو میں اسی جنگل میں تمہارے ساتھ پوری زندگی گزارنے کو تیار ہوں۔ اس اعتراف میں بلا کی کشش تھی۔ مہر کا دل زور سے دھڑکا، ان کی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی اور فاصلے اب ختم ہو رہے تھے۔ عجیب احساس پارٹ 4۔ ایک عجیب سا نیا اور گہرا احساس مہر کے پورے وجود میں پھیل رہا تھا۔ وہ احد کی اتنی قربت کی عادی نہ تھی، لیکن یہ لمس اسے دنیا کا سب سے محفوظ احساس دے رہا تھا۔ احد نے اس کے چہرے کی بناوٹ کو انتہائی پیار سے اپنی انگلیوں کے پوروں سے تراشا، اس کے ہونٹ، اس کی ناک اور پھر اس کا ماتھا۔ تم مجھ سے کتنی دور بھاگتی تھی مہر؟ احد کی آواز میں گہرا خمار تھا۔ لیکن دیکھو آج قسمت نے تمہیں میرے کتنے پاس لا کھڑا کیا۔ مہر نے اپنی آنکھیں بند کر لی، وہ اس احساس میں بہتی جا رہی تھی جہاں اب صرف احد تھا اور اس کی بے پناہ چاہت۔ رات کا سحر پارٹ 5۔ رات کا سحر اپنے عروج پر تھا، جنگل کی ہوائیں، درختوں کی سرسراہٹ اور ان دونوں کی تیز ہوتی دھڑکنیں۔ احد نے مہر کی ٹھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ چاندنی ان کے چہروں کو چھو رہی تھی۔ احد کی نظریں مہر کے گلابی ہونٹوں پر جا ٹھہری۔ مہر میری آنکھوں میں دیکھو۔ مہر نے جیسے ہی آنکھیں کھولی، اسے احد کی آنکھوں میں صرف اپنا عکس نظر آیا۔ ایک ایسا سحر تھا جس نے دونوں کو ہوش اڑا دیے۔ احد نے انتہائی نرمی سے اپنے ہونٹ مہر کی پیشانی پر رکھ دیے، ایک لمبا پاکیزہ اور احساس سے بھرا بوسہ جس نے مہر کے جسم میں شعلے بھڑکا دیے۔ برسات کی شروعات پارٹ 6۔ اچانک آسمان پر بجلی کڑکی اور بادل زور سے گرجنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں تیز برسات شروع ہو گئی، بارش کی موٹی بوندیں درختوں کے پتے چیرتی ہوئی ان پر گرنے لگی۔ آگ بجھ چکی تھی اور اندھیرا مزید گہرا ہو گیا تھا۔ احد نے فوراً مہر کو ایک بڑے پتھر اور درخت کے اوٹ میں لیا تاکہ وہ بارش سے بچ سکے، لیکن پانی کے قطرے پھر بھی ان کے کپڑوں کو بھگو رہے تھے۔ مہر کے بھیگے بال اس کے چہرے اور گردن سے چپک گئے تھے۔ یہ منظر احد کے لیے اپنے جذبات پر قابو رکھنا مزید مشکل بنا رہا تھا۔ بے باک لمحے، بارش کا شور اور بھیگے ہوئے کپڑے۔ احد نے مہر کو دونوں طرف سے اپنے حصار میں لے لیا، اس کی گرم سانسیں مہر کی بھیگی گردن پر پڑ رہی تھیں۔ احد تم کیا کر رہے ہو؟ مہر کی آواز کانپ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ڈر نہیں بلکہ ایک گہری چاہت تھی۔ وہ کر رہا ہوں، وہ مجھے بہت پہلے کرنا چاہیے تھا، احد نے بے باک انداز میں مہر کے چہرے پر جھکتے ہوئے کہا۔ اس کا ہاتھ مہر کی کمر پر جم گیا، اس نے مہر کو اتنی شدت سے اپنے قریب کیا کہ ان کے بیچ ہوا کا گزر بھی ممکن نہ رہا۔ مہر نے بے ساختہ احد کی قمیض کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ جنون کی انتہا پارٹ 8۔
یہ محبت کی نہیں جنون کی انتہا تھی۔ بارش کی بوندیں ان کے جسموں کو ٹھنڈا کر رہی تھی، لیکن ان کی سانسوں کی گرمی ماحول کو دکا رہی تھی۔ احد نے اپنے ہونٹ مہر کے بھیگے گالوں پر، اس کے کان کے پیچھے اور پھر اس کی گردن پر رکھ دیے۔ مہر کے منہ سے ایک ہلکی سی سسکی نکلی۔ اس نے احد کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ یہ بے خودی کا وہ عالم تھا جہاں دنیا، وقت اور زمانہ سب کچھ پیچھے چھوٹ چکا تھا، صرف وہ دونوں تھے اور ان کا جنون۔ صبح کی پہلی کرن پارٹ 9۔ رات کی برسات تھم چکی تھی، آسمان پر صبح کی پہلی کرن نمودار ہوئی۔ جنگل کی ہوا میں ایک پاکیزہ سی تازگی تھی۔ مہر احد کے آغوش میں سوئی ہوئی تھی، اس کا چہرہ انتہائی پرسکون اور سرخ تھا۔ احد جاگ رہا تھا اور مسلسل اس کے معصوم چہرے کو تک رہا تھا۔ سورج کی پہلی کرن مہر کی آنکھوں پر پڑی تو اس نے دھیرے سے اپنی پلکیں اٹھائی۔ سامنے احد کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر رات کے تمام لمحے اس کو یاد آ گئے اور اس کا پورا چہرہ شرم سے دمک اٹھا۔ راستے کی تلاش پارٹ 10۔ چلو مہر، اب ہمیں بقیہ ٹائم کو ڈھونڈنا ہوگا۔ احد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا۔ مہر نے اٹھتے ہی اپنے کپڑے درست کیے اور احد سے نظریں چرانے لگی۔ احد نے اس کا ہاتھ زور سے دبایا۔ اب مجھ سے شرمانے کی ضرورت نہیں، اب تم میری ہو، صرف میری۔ وہ دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے جنگل میں باہر جانے کا راستہ ڈھونڈنے لگے۔ راستہ مشکل اور پتھریلا تھا، لیکن احد کا ساتھ مہر کو ہر قدم پر حوصلہ دے رہا تھا۔ ندی کا کنارہ پارٹ 11۔ چلتے چلتے وہ ایک خوبصورت ندی کے کنارے پہنچے۔ پانی شیشے کی طرح شفاف تھا اور صبح کی دھوپ میں چمک رہا تھا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے دونوں ندی کے کنارے بیٹھ گئے۔ مہر نے ندی کے ٹھنڈے پانی میں اپنے ہاتھ ڈالے۔ پانی کے قطرے اس کے چہرے پر پڑے تو وہ کھلکھلا کر مسکرا دی۔ احد اس کی اس سچی اور معصوم مسکراہٹ پر ایک بار پھر اپنا دل ہار بیٹھا۔ وہ اس کے پاس جھکا اور پانی سے بھرے اس کے ہاتھ کو اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ بے خوف جذبات پارٹ 12۔ احد، اگر یونیورسٹی میں سب کو پتہ چل گیا تو؟ مہر نے اچانک پریشان ہو کر پوچھا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ ہم پوری رات اکیلے رہے۔ احد نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی ڈر نہیں تھا۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ میں سب کے سامنے یہ بات ماننے کو تیار ہوں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس بے خوف اقرار نے مہر کے دل سے آخری ڈر بھی مٹا دیا۔ اس نے مسکرا کر احد کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ جذبات اب بالکل پاک اور بے خوف ہو چکے تھے۔ دوپہر کی تپش پارٹ 13۔ دوپہر کی تپش بڑھ رہی تھی۔ جنگل اب اتنا خوفناک نہیں رہا، لیکن پانی کی کمی کی وجہ سے مہر کو چکر آنے لگے تھے۔ وہ ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ احد کے چہرے پر شدید تشویش پھیل گئی۔ مہر، تم ٹھیک ہو؟ وہ فوراً ندی سے پانی لایا اور اپنے ہاتھوں سے مہر کو پانی پلایا۔ اس نے مہر کے ماتھے پر آئے پسینے کو اپنی قمیض کے کونے سے صاف کیا۔ اس کی یہ دیکھ کر بحال مہر کے دل کو اور بھی مو رہی تھی۔ ایک نیا خطرہ پارٹ 14۔ اب وہ سنبھل ہی رہے تھے کہ دور سے جنگل جانوروں کی غرغر سنائی دی۔ احد نے فوراً مہر کو اپنے پیچھے چھپایا۔ خطرہ بہت قریب تھا۔ خاموش رہو مہر، بالکل ہلنا نہیں۔ احد نے زمین سے ایک بھاری لکڑی اٹھائی۔ اس کا پورا وجود مہر کی حفاظت کے لیے تیار تھا۔ مہر نے پیچھے سے احد کی قمیض کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ خوف کے اس لمحے میں بھی اسے احد کے جسم کی مضبوطی پر پورا یقین تھا کہ وہ اسے کچھ نہیں ہونے دے گا۔ شام کی تباوزت پارٹ 15۔ خطرہ ٹل چکا تھا۔ جانور دوسری طرف نکل گئے تھے۔ سورج اب غروب ہونے کی طرف گامزن تھا اور شام کی زرد تمازت جنگل پر پھیل رہی تھی۔ دونوں ایک اونچی پہاڑی پر پہنچے جہاں سے پورے جنگل کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ شام کا یہ منظر انتہائی سحر انگیز اور رومانسی تھا۔ احد نے مہر کو پیچھے سے اپنی آغوش میں لیا۔ وہ دونوں خاموشی سے ڈوبتے سورج کو دیکھ رہے تھے۔ الفاظ کی اب کوئی ضرورت نہیں تھی، ان کا لمس ہی سب کچھ بیان کر رہا تھا۔ پھر سے وہی رات پارٹ 16۔ ایک بار پھر رات کا اندھیرا چھانے لگا۔ یہ جنگل میں ان کی دوسری رات تھی، لیکن اس بار کوئی خوف نہیں تھا، کوئی گھبراہٹ نہیں تھی۔ انہوں نے ایک چھوٹی غار کے اندر پناہ لی۔ احد نے دوبارہ آگ جلائی۔ غار کے اندر کی گرمائش اور باہر کا اندھیرا ان دونوں کو ایک بار پھر ایک دوسرے کے انتہائی قریب لے آیا۔ مہر نے خود آگے بڑھ کر احد کے گلے میں اپنی باہیں ڈالی۔ مجھے اب اس جنگل سے جانے کا دل نہیں کر رہا۔ دل کا اقرار پارٹ 17۔ احد نے حیرت اور خوشی سے مہر کو دیکھا۔ سچ مہر؟ ہاں احد۔ مہر کی آنکھوں میں ایک پیار کا سمندر تھا۔ تمہارے ساتھ یہ جنگل بھی مجھے دنیا کی سب سے خوبصورت جگہ لگ رہا ہے۔ مجھے تم سے محبت ہوگی احد۔ یہ پہلا موقع تھا جب مہر نے خود اپنے دل کا اقرار کیا تھا۔ احد کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔
اس نے مہر کو گود میں اٹھایا اور غار کی دیوار سے لگا دیا۔ بے خودی کا عالم پارٹ 18 اقرار محبت کے بعد غار کے اندر خودی کا عالم تھا۔ عہد کے ہونٹ مہر کے ہونٹوں پر جم گئے، ایک ایسا بوسہ جس میں سالوں کی تڑپ اور چاہت شامل تھا۔ مہر نے بھی اپنے تمام تحفظات بھول کر اس کے لمس کا جواب دیا۔ ان کے جسم اور روح ایک دوسرے میں ڈھل رہے تھے۔ آگ کے شعلے ان کے اس حسین ملن کے گواہ تھے جہاں اب کوئی فاصلہ، کوئی جھجک باقی نہیں رہی تھی۔ ہر لمحہ صرف محبت کے رنگ میں رنگا ہوا تھا۔ مدد کی جھلک پارٹ 19 صبح کے وقت غار کے باہر ہیلی کاپٹر کی آواز گونجی۔ ریسکیو ٹیم اور یونیورسٹی کی سرچ پارٹی انہیں کو ڈھونڈ رہی تھی۔ عہد اور مہر غار سے باہر آئے۔ انہوں نے ہیلی کاپٹر کو اشارہ کیا۔ مدد پہنچ چکی تھی۔ ان کا جنگل کا یہ پراسرار اور رومانسی سفر اب ختم ہونے والا تھا۔ مہر نے عہد کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ ہم واپس جا رہے ہیں عہد؟ عہد نے مسکرا کر اس کے ہاتھ پر بوسہ دیا۔ ہمارا سفر ختم نہیں ہو رہا مہر، یہ تو ہماری نئی زندگی کی شروعات ہے۔ ہمیشہ کا ساتھ پارٹ 20 ہیلی کاپٹر سے نیچے رسی لٹکائی گئی۔ لوگوں نے انہیں محفوظ طریقے سے اوپر کھینچ لیا۔ سب لوگ پریشان تھے، لیکن ان دونوں کے چہروں پر ایک عجیب سا سکون اور چمک۔ جب ہیلی کاپٹر جنگل سے اوپر اڑا تو مہر نے کھڑکی سے نیچے دیکھا۔ وہ جنگل جس سے وہ ڈرتی تھی اب اس کی زندگی کی سب سے حسین یاد بن چکا تھا۔ اس نے عہد کے کندھے پر اپنا سر رکھا اور عہد نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اپنی انگلیوں کو اس کی انگلیوں میں پھنسا لیا۔ یہ ایک ایسا ساتھ تھا جو اس جنگل کی گہرائی سے شروع ہوا تھا اور اب ہمیشہ کا ساتھ بن چکا تھا۔ ان کے دلوں کی دھڑکن اب ایک ہو چکی تھی۔ ناول مکمل ہوا۔ اسی کے ساتھ ہمارا ناول مکمل ہوا۔ آپ لائک کریں، سبسکرائب کریں مزید ایسے ناولز کے لیے۔